بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ بندہ فقیر خادم الخلق مفتی نوید منیر عفیان ہوں، سیلاب متاثرین کی خدمت کے سلسلہ میں چوتھی بار سفر کر رہا ہے۔ الحمدللہ، اہل ابٹباد بالخصوص اپر کیال گوہاٹی مسجد کے ساتھیوں کے تعاون اور فکر سے اللہ تعالی امید سے بڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں کامیابی عطا فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل ہمارا پہلا ٹرپ ابتدائی دنوں میں ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسرا پھر ڈی آئی خان اور ضلع ٹانک اور تیسرا ڈسٹرکٹ کوہستان پٹن میں ہوا۔ اب جنوری 2023 میں ان سردی کی ٹھنڈی راتوں میں ہمارا چوتھا ٹرپ جو ہوا، صوبہ سندھ ضلع لاڑکانہ اور دادو کے درمیانی دیہاتوں میں 600 خاندانوں کو وکی رضائیاں لاہور چائنا سکیم فیکٹری سے خرید کر تقسیم کی گئی ہیں، اور اس چوتھے سفر نے تو ہمارے قلبی سکون کو انتہائی متاثر کیا ہے۔ ہزاروں دیہات ایسے جہاں گھر زمین بوس ہوئے ہیں اور روڈ سے دور دراز علاقوں میں لوگ کھلے آسمان تلے بے آسرا پڑے ہوئے ہیں۔ سندھ کے ان دیہاتوں میں 6 گاؤں کا ہم نے سروے کیا، جو ضلع لاڑکانہ کی تحصیل کے اندر ایک تحصیل ہے، غالباً اس کا نام ڈھوکری ہے یا اس طرح کا نام ہے، سیئر اسٹیشن وہاں کی یونین کونسل ہے، یارلی ہے، جوگی ہے، سیری اور قبلو وغیرہ یہ گاؤں ہیں۔ ان گاؤں میں لسٹیں بنا کر لوگوں کو جمع کیا گیا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ ہدیہ پیش کیا گیا۔ ایک گاؤں سیری جس کی آبادی 150 گھروں پر تقریباً مشتمل تھی، وہاں سب مردوں عورتوں کا مطالبہ سامنے آیا کہ سب کے گھر گرے پڑے تھے، لیکن سب یہی کہتے کہ ہمارے گھر بھی نہیں ہیں، پر کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کا ہمارے لیے کچھ کر دیں۔ تو اس وقت میرے پاس کوئی رقم تو نہیں تھی، بس 10,000 روپے دے کر اس مسجد کی تعمیر کی ابتدا کروائی گئی، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اس مسجد کی تعمیر کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، لوگ سردی کی راتوں میں خیمے میں کمزور بستر اور بغیر اشیاء خورد و نوش کے بے آسرا پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اکثر لوگ بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں نظر آئے، اور وہاں کے وڈیرے تمام امدادی سامان ہڑپ کر رہے ہیں، اور تمام دور دراز دیہات کے لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ یہ حالی لوگ ہیں، مالک جو ہیں وہ ان سے پھر بھی پیسے مانگ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ اچھا، یہ لوگ یہاں سے نکل کے اس طرف چلے گئے ہیں۔ جھوپڑیوں میں بیٹھے ہیں۔ اللہ سان فرمائیں گے، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس بات کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں تو آپ پہ احسان کیا، آپ پہ احسان، ہمارا کوئی احسان نہیں۔ کہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، دعا کریں اللہ اس تعاون کو قبول کر لے۔ ہاں جی، اور مسلمان وہ ہے کہ جو ہر مسلمان تو مسلمان انسان کے دکھ میں بھی شریک ہو۔ اب آپ کی بستی میں آپ کی غربت دیکھ کے مجھے یہ ڈر لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے گھر تو سارے گر گئے، اب آپ خیموں میں چٹائیوں پہ گزارا کر رہے ہیں، اب سردی کے موسم میں اب آپ کے پاس گرم بستروں کا ہم پہنچا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی یہاں بھی غریب اور وہاں بھی غریب، تو بڑا نقصان کی بات ہوگی نا۔ دوسرا جہان جو ہے، اگلا جہان، وہ اچھا تب ہوگا کہ ہم یہاں اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی مانیں گے، اللہ کا حکم پورا کریں گے،
عرش والا ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ دیکھ رہا ہے, ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے. یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بہت غریبی میں, آپ بڑی سردی کے موسم میں خیموں میں گزارا کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ کے دل ہمارا روتا ہے, لیکن ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, کوشش کریں گے, آپ کی مدد کریں گے. آپ نے ہمارا ہدیہ قبول کیا, اللہ اس کو قبول فرما لیں, اس پر اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دیں. ایک چھوٹی سی بات اتنی ہے, اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں. بھائی تعلیم ہوگی, شعور ہوگا, آپ کے بچے آگے نکلیں گے. یہاں یہ جو غربت ہے, آپ کے یہاں کے وڈیرے, یہاں کے نواب, یہاں کے سردار, بڑے لوگ آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. ہم آپ کو ان کے خلاف بھڑکا نہیں رہے, لیکن اتنی بات آپ کو سنا رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس غلامی سے نکلنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے نا انشاءاللہ. یہ کتنا ظلم ہے کہ میں سہری گاؤں میں گیا تو وہاں 100 سے زیادہ گھر گرے ہوئے ہیں, اور لوگ ایسے ہی خیموں میں گزارے کر رہے ہیں. سردی میں وہ گزاریں گے تو انہیں دیکھ کے وہ اتنا رونا آیا کہ وہ کہتے ہیں جی جن لوگوں کی زمین, ہم بڑے نوابوں کی, وڈیروں کی زمین ہم لگاتے ہیں, وہ زمین تو ساری پانی کے نیچے آ گئی ہے, لیکن وہ پیسے پھر بھی چھوڑتے نہیں, اور کہتے ہمیں ہماری زمین کے پیسے دو, اور ہم اپنا سامان بیچ کے, جو بچ گیا سامان ہے اس کو بیچ کے ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں. کتنا ظلم ہے. آپ کے لیے امداد آتی ہے, وہ چند لوگ کھا جاتے ہیں اور آپ کو ملتی, یہ ظلم ہے نا. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے اندر شعور پیدا کریں, اللہ کے حکم کو مانیں, دین پر چلیں, انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اللہ قبول فرمائے, آمین, الحمدللہ.